ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یلی سہل لنا اشکالنا امدادکن عذرن جو غم آزادکن دردین دنیا شادکن یا غوث اعظم جیلانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع خصال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام قابل عزت بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کے اس جمعہ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ آیت مبارکہ غار ثور اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین دو میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا دوست یعنی یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ تو عربی زبان میں ساتھی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، لخلیلہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لحبیبہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لجمیلہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے لصاحبہ کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ باقی تمام الفاظ میں صرف ساتھی ہونا ثابت ہے، لصاحبہ سے ساتھی ہونا بھی ثابت ہے، صحابی ہونا بھی ثابت ہے، اور باقی تمام صحابہ کی صحابیت حدیث تفسیر یا تاریخ سے ثابت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا صحابی رسول ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے،
تو حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آسمان کی ستارے ہیں، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یا رسول اللہ، تو اتنا خوش بخت بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایسا خوش بخت انسان کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عمر ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حضرت عمر کا نام سنا تو دل میں تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ حضور میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن آقا علیہ السلام نے تو عمر کا نام لیا۔ پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے بابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ یا رسول اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، صدیق کی نیکیوں کا اندازہ اس بات سے لگا کہ عمر کی جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ جتنی بھی عمر کی نیکی ہیں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے، تو یہ پیغام ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، میں بھی تم جیسا ہوں، تمہارے جیسا ہوں، میں تم سے میں بہتر نہیں ہوں، افضل نہیں ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں، اگر اللہ کے حکم کی میں فرما برداری کروں تو تم بھی میرے حکم کی فرما برداری کرنا۔ جب میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں تو تم پر بھی یہ واجب ہے کہ تم میری نافرمانی کرنا، میری فرما برداری نہیں کرنا۔ اور جب میں کسی کو انصاف نہ دوں، تو تب بھی میری نافرمانی کرنا، میری فرما برداری نہ کرنا۔ تو یہ آج کے حکمرانوں کے لیے یہ سبق تھا کہ جب جنگ یمامہ کا وقت آیا، میرے آقا علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ کیا تھی؟ حضور کی ناموس کے لیے لڑی جانے والی جنگ تھی۔ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی جانے والی یہ جنگ تھی۔ جنگ یمامہ 1200 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں تقریباً 200 یا 300 تقریباً صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ اعلان کروایا کہ اے لوگو، چاہے کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، جو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی پہلی جنگ میں، ان کو بطور تبرک رکھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لیے تبرک ہیں، ان کا ہم صرف ادب احترام کیا کریں گے۔ تو جب جنگ یمامہ کا حضور کی ناموس کا مسئلہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ اعلان کروایا کہ اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، چلو نکلو گھروں سے، چاہے کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، چلو نکلو حضور کی ناموس کے لیے۔ اور یہ جنگ حضور کی ناموس کے لیے لڑی گئی، اور اس میں حفاظ کرام بھی شہید ہوئے اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو ہمارے لیے آج یہ سبق ہے کہ ہم بھی حضور کی ناموس کے لیے نکلیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی سخاوت کا اندازہ ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر بار میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں صدیق سے آگے نکلوں، ہر مقابلے میں میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں صدیق سے آگے نکلوں، لیکن ایک دفعہ ایسا مقام آیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ تو جب یہ حضور کا فرمان سنا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو میرے پاس بڑے پیسے ہیں، لہذا آج کے دن میں صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، سخاوت میں آگے نکل جاؤں گا۔ تو جب میرے آقا کے یہ فرمان آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق حاضر ہوئے تو پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر بتا تو کیا چیز لے کر آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آج اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ آدھا سامان میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اور گھر کا آدھا سامان آپ کی بارگاہ کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے صدیق بتا تو کیا چیز لے کر آیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ گھر کی ہر چیز لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہے؟ تو صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں گھر کا سارا سامان آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ ہر روزانہ صبح اور فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد مدینہ سے باہر چلے جاتے۔ مدینہ سے باہر چلے جاتے تو حضرت سیدنا عمر فاروق روزانہ یہ عمل دیکھتے کہ صدیق روزانہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پیچھا کیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے باہر ایک وادی میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس جھونپڑی کے پاس جاتے ہیں، وقت کے حکمران ہیں، وقت کے حکمران ہیں اور وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، تمام مومنوں کا خلیفہ ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اس جھونپڑی کی صفائی کرتے ہیں اور پھر اس جھونپڑی میں ایک مٹکا تھا، اس مٹکے میں جا کر پانی بھرتے ہیں اور اس جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا، اس بڑھیا کو جا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ انداز دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ بھی اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرح اس جھونپڑی میں گئے، اس جھونپڑی کی صفائی کی، اس بڑھیا کے لیے پانی بھر کے رکھا۔ جب اس بڑھیا کو کھانا کھلانے کی باری آئی، جب اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کی آہ نکلی، کہا کہ لگتا ہے آج صدیق کا انتقال ہو گیا، لگتا ہے آج صدیق کا انتقال ہو گیا ہے، صدیق آج دنیا میں نہیں رہا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اے بڑھیا تو نابینی ہے، تجھے تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پھر تجھے کیسے پتا کہ صدیق کا انتقال ہو گیا؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ صدیق کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، صدیق پہلے لقمہ اپنے منہ میں چباتا تھا، اس کے بعد مجھے دیتا تھا، آج تو نے اپنے منہ میں لقمہ نہیں چبایا، مجھے پتا چل گیا کہ آج صدیق کا انتقال ہو گیا، آج صدیق نہیں آیا۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت تھا کہ آپ نے کس طرح غرباء کی مدد کی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کا مظاہرہ کیا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن جو پہلے کافر تھے اور بعد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، تو دو جنگیں، جنگ بدر اور جنگ احد، یہ مشرکین کے ساتھ رل کر حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑی۔ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے تھے لیکن مجھ پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کے ساتھ تھے، تو کافروں کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگیں لڑی۔ تو ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو پیچھے پیچھے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہوئے۔ باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے کے مخالف جنگ لڑ کر واپس آ رہے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیٹا جوان باپ بوڑھا تھا، تو بیٹا کہنے لگا ابا جان آج آپ میری تلوار کے وار سے بچیے، ابا جان آج آپ میری تلوار کے 2-3 دفعہ میری تلوار کے وار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو سنیے آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے آقا کا گستاخ ہے، اس لیے کہ تو میرے آقا کا گستاخ ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ایک انگوٹھی دی کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ، صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کے آنا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر وہ انگوٹھی لے کر گئے لکھوانے والے کے پاس تو اس کو جا کر کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ تو جب اس لکھنے والے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، جب انگوٹھی لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے جب لکھا ہوا دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر لکھا ہوا ہے، اور صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے صدیق میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کے آؤ، لیکن آپ نے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آگے اپنا نام بھی لکھوایا ہے۔
تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا ہے، آگے میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، نہ ہی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو اتنے میں جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے آپ کا اور میرا نام جدا نہیں کیا، اللہ کا نام اور اللہ کے محبوب کا نام جدا نہیں کیا۔ صدیق کو یہ گوارا نہ تھا کہ اللہ کا نام اور اس کے محبوب کا نام جدا جدا ہو، تو اللہ کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ صدیق کا نام اور اس کے آقا کا نام جدا ہو۔ تو اس لیے جو آگے صدیق لکھا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آج دو طرح کے گروہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک گروہ وہ ہے جو صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو مانتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو صرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو مانتا ہے، کچھ وہ ہیں جو صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ لوگوں بیڑا تب ہی پار ہوگا جب دونوں کو پکڑیں گے، جب دونوں کو پکڑ کر چلیں گے بیڑا تب ہی پار ہوگا۔ صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ آج اگر صدیق اکبر کی شان بیان کی جائے تو کچھ لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں، جی یہ تو علی کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر حضرت علی کی شان بیان کی جائے تو کچھ لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں کہ جی یہ تو صدیق کی شان بیان نہیں کرتے۔ اور سنو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آگے سے حضرت علی المرتضیٰ آ رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی آگے سے آ رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی تجھے مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کس چیز کی مبارک؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا تجھے پتہ نہیں آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن علی جنتیوں میں ٹکٹیں تقسیم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن علی جنتیوں میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم فرمائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے بھی مبارک ہو، کیا تو نے نہیں سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ علی ٹکٹیں بھی اسی کو دے گا جس کی طرف صدیق اشارہ کریں گے، جس کی طرف صدیق اشارہ کریں گے علی ٹکٹیں بھی اسی کو دے گا۔ تو آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکر یہ ہے کہ ہمیں صدیق سے بھی پیار کرنا ہے، علی سے بھی پیار کرنا ہے، صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا سب سے خطرناک سفر ہجرت کا سفر ہے۔ تو خطرناک سفر میں جسے ساتھی بنایا جاتا ہے وہ بھی سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہجرت کے سفر سے زیادہ خطرناک سفر کوئی نہیں اور صدیق اکبر سے زیادہ وفادار ساتھی کوئی نہیں۔ ویسے تو میرے آقا کے تمام صحابہ وفادار ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر تمام وفاداروں میں سر فہرست ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو جب جبل سور یعنی اس پہاڑی پر پہنچے جس میں غار سور تھی، تو نیچے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے لہذا سواری کو روک دیا جائے، آپ اونٹنیاں یہیں کھڑی کر دی جائیں، آپ پیدل چلنا ہے۔ تو جب پیدل پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ آج میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، یا رسول اللہ آج میرا یہ دل کر رہا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے درخواست کچھ اس شان سے پیش کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قبول فرما لی۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر جلوہ فرما ہوئے تو یہ معجزہ جب حضرت جبریل امین نے دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ آج دولت کونین سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر نچھاور ہو رہی ہے، یا باری تعالیٰ آج کائنات کے سارے خزانے سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر جلوہ فرما ہے، یا باری تعالیٰ ان خزانوں میں سے کچھ حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے، ان برکات میں سے کچھ حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل اب صرف تیرے لیے سب ایک ہی راستہ ہے کہ میرا محبوب صدیق کے کندھوں پر جلوہ فرما ہے اور تو جا کر صدیق کے قدموں کے نیچے اپنے نورانیت والے پر بچھا دے۔ اب تیرے پاس صرف یہی ایک ہی راستہ ہے کہ تو جا کر اپنے نورانیت والے پر صدیق کے قدموں کے نیچے بچھا دے۔ تو اب اگر صدیق کی شان پوچھنی ہو تو کسی خطیب کے خطبے کی ضرورت نہیں، اب اگر صدیق کی شان پوچھنی ہو تو کسی عالم کے علم کی ضرورت نہیں، اب اگر صدیق کی شان پوچھنی ہو تو کندھوں پر بیٹھنے والے سے پوچھو یا پاؤں کے نیچے نورانیت والے پر بچھانے والے سے پوچھو۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے اس ہستی کا
کہ جس کے کندھوں پر امام الانبیاء سوار ہوں اور جس کے قدموں کے نیچے امام الملائکہ نے پر بچھا ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کے صحابہ سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔